السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری دنیا کے نامور اور بڑے اولیاء کرام میں شامل ہے۔ ہندوستان میں اسلام کا چرچا اور آپ کی کوششوں سے ہوا۔ مسلمانوں کی حکومت سلطنت کی بنیاد بھی آپ ہی کی مبارک ہاتھوں سے ہندوستان میں ڈالی گئی۔ آج ہندوستان میں جتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں ان میں اکثر ایسے ہیں جن کے باپ دادا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے جد امجد حضرت سید احمد حسین نے خلفائے عباسیہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وطن کو خیر آباد کیا اور علاقہ سستان یعنی سنجر میں آ کر آباد ہوئے۔ یہیں پر حضرت خواجہ سید غیاث الدین پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم و تربیت حاصل کر کے علم و فضل میں یکتائے روزگار ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے والد بزرگوار کا مبارک نام سید خواجہ غیاث الدین ہے۔ سنجر میں بسنے والے سیدوں میں یہ ایک خدا رشیدہ بزرگ تھے۔ آپ مالدار گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ علم و فضل کے ساتھ ساتھ خدا نے آپ کو وہ مال دولت سے بھی نوازا تھا، مگر آپ کی طبیعت درویشانہ اور فقیر و دوست تھی۔ سیرت الاقطاب میں لکھا ہے کہ آپ کی وفات 552 عیسوی میں ہوئی۔ دروازہ شام کے قریب آپ کا مزار ہے۔ خواجہ صاحب کی والدہ ماجدہ پاک دامن اور نیک خصلت خاتون تھی۔ آپ کا اسم مبارک بی بی ماہ نور اور لقب ام الورا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے حصہ میں یہ دولت اور خوش نصیبی رکھی تھی کہ ہندوستان میں چمکنے والا ولایت اور روحانیت کا یہ آفتاب آپ ہی کے وطن سے پیدا ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ ماہ نور فرماتی ہے، جب میرا معین میرے شکم میں آیا تو میرا گھر خیر و برکت سے بھر گیا۔ دین دنیا کی نعمتوں کی بارشیں ہونے لگی۔ دوست دشمن بن گئے۔ ہر قسم کا غم و علم دور ہو گیا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے، معین الدین جب میرے شکم میں تھا تو پیدائش تک کلمہ طیب کا صبح و شام ذکر کرتا تھا اور میں اپنے کانوں سے اس کی آواز سنا کرتی تھی۔ آپ 14 رجب 537 عیسوی میں دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں آئے۔ آپ کا تاریخی نام امام مجتبی ہے اور معین الدین کہہ کر پکارنے جانے لگے۔ آپ کے دودھ پینے کے زمانے میں اگر کوئی دودھ پیتے بچہ دودھ پینے کے لیے رونے لگتا تو آپ اپنی والدہ کو دودھ پلانے کا اشارہ کرتی۔ والدہ آپ کے اشارہ کو سمجھ کر اس بچے کو اپنا دودھ پلا دیتی۔ 7 سال کی عمر تک آپ کی تربیت خراسان میں ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے پورا کلام پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد سنجر کے ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر حدیث فقہ کی تعلیم حاصل کی اور تھوڑے ہی عرصہ میں تمام علوم فنون میں استاد ماہر ہو گئے۔ آپ نے سمرقند، بخارا
جو اس وقت اسلامی علوم و فنون کے مرکز تھے، تعلیم فائی 10 سوال بروز جمعرات 560 عیسوی میں حضرت شیخ عثمان ہارونی سے مرید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 23 سال 3 مہینے کی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے 20 برس تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی۔ آپ کے روشن ضمیر پیر و مرشد کے سارے اسرار رموز سے آگاہ فرمایا، آپ کو رخصت کیا۔ آپ تجربات مشاہدات کے لیے اسلامی ملکوں کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ خرقان، اشربات، اصفہان، ہمدان، تبریز، بغداد کا سفر کیا۔ مکہ معظمہ میں جا کر حج کیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر حضور کے حکم سے آپ دوبارہ پیر و مرشد کے پاس آئے۔ پیر و مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور آپ سجدہ شکر ادا کر کے پیر و مرشد سے رخصت ہوئے اور وہاں سے بخارا، سمرقند اور ہرات کی سیاحت کی سفر کے درمیان آپ کی بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ بہت سے لوگ توبہ کر کے اللہ کے پرہیزگار عبادت گزار بندے بن گئے، سبزہ دار ہوئے۔ غریب نواز اجمیر شریف پہنچے۔ 40 وفادار عقیدت مند خدام آپ کی خدمت میں تھے۔ شہر کے باہر ایک درخت کے نیچے ڈیرا ڈال دیا۔ یہاں راجا اور بڑے بڑے شرکس جادوگر سے مقابلہ ہوا، مگر ہر موقع پر آپ ہی کو کامیابی ہوئی۔ دشمن آپ کی بزرگی کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کی دعا سے اجمیر شریف کے راجا کا راج پاٹ سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہندوستان کے چپا چپا میں اسلام کی تبلیغ ہوئی۔ اجمیر اور دہلی میں اسلام کی حکومت قائم ہوئی۔ بڑھاپے میں سید وجہ الدین شہیدی کی صاحبزادی بی بی عصمت سے آپ کا نکاح ہوا۔ دوسرا نکاح امت اللہ سے ہوا، یہ نومسلمہ تھی۔ ان دونوں بیویوں سے 3 صاحبزادے خواجہ فخر الدین، خواجہ حسام الدین، خواجہ ضیاء الدین اور ایک صاحبزادی بی بی حافظ جمیل پیدا ہوئی۔ 5 یا 6 رجب 643 عیسوی کی درمیان رحلت میں آپ نے اپنے حجرے میں وصال فرمایا۔ صبح کے وقت جب خادموں نے دروازہ توڑا تو آپ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا جسم خاک کی بے جان ہے اور پیشانی پر یہ حروف سبز نور سے لکھے ہوئے نمایاں ہیں کہ اللہ کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ اقدس سب سے پہلے حضرت خواجہ حسن ناگوری رحمت اللہ نے تعمیر کرایا، اور اس کے بعد بہت سے بادشاہ ہوئے، اس بابرکت کام میں حصہ لیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا عرس 5-6 رجب کو اجمیر شریف میں اور بہت سے مقامات میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔